بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، مسعود عبدالی امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد دانشور، کالم نگار اور پولیٹیکل انالیسٹ ہیں۔ میں فرائیڈے اسپیشل کراچی میں تقریباً 3 اشروں سے بلا ناغہ اپنا کالم ہفتہ وار لکھتا ہوں۔ اسی میگزین میں جناب مسعود عبدالی بھی امریکہ کی ڈومیسٹک سیاست اور عالم اسلام سمیت انٹرنیشنل افیئرز پہ مستقل کالم لکھتے ہیں۔ اس میگزین کے تازہ شمارے میں مسعود عبدالی صاحب نے عالم اسلام کی ممالک میں تیونس کی موجودہ صورتحال پر قلم اٹھایا ہے۔ تیونس میں اس وقت ایک سیاسی بحران چل رہا ہے اور جو صدر ہیں وہاں کے قیس سعید، تو انہوں نے وہاں کی پارلیمنٹ کو بھی منسوخ کر دیا ہے، حکومت کو بھی برطرف کر دیا ہے اور ایک ریفرنڈم کرایا، دستور کو منسوخ کر دیا اور ایک نئے دستور کی تیاری کے لیے انہوں نے ریفرنڈم کرایا، لیکن جسے عوام نے بری طرح مسترد کیا۔ اپوزیشن بھی ان کے خلاف ہے اور اب وہ یعنی یوں لگ رہا ہے کہ جو قیس سعید صاحب ہیں، حالات ان کی بند مٹھی سے ریت کی مانند سرکتے جا رہے ہیں، اور یوں وہ جس امید پہ انہوں نے یہ ساری وہاں کی دستور کی بساط لپیٹی، سیاسی بحران پیدا کیا، اپنے سیاسی حریفوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی کہ وہ اگلی باری کے لیے اور مسلسل وہاں بروئے کار رہنا چاہتے تھے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس بحران میں جو انہوں نے پیدا کیا تھا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور عوام کا جو احتجاج ہے اور جو حالات کا منظرنامہ بن رہا ہے، اس میں یوں لگتا ہے کہ وہ جلد ہی irrelevant ہو کر رہ جائیں گے۔ اس سے پہلے تقریباً یہی کہانی مصر میں اس وقت دہرائی گئی تھی جب وہاں محمد مرسی برسر اقتدار آئے تھے، اور محمد مرسی کی حکومت کو ابھی 1 سال کا ہی عرصہ ہوا تھا کہ ایک سیدھے سادے ایٹمی سائنسدان محمد البرادعی میدان میں آ کر دھمک پڑے تھے، اور انہوں نے مرسی پر جو اتھارٹیرین ازم کا اور کرپشن کا اور انتہا پسندی کے فروغ کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور ساتھ ہی اس میں پھر جو سلفی علماء تھے اور ان کی جماعت تھی وہ بھی اس میں شامل ہو گئی، اور سوسائٹی کی مختلف جو حصے ہیں وہ اس احتجاج میں شامل ہو گئے تھے۔ اس احتجاج نے پھر ایک بہانہ فراہم کیا مصر کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور انہوں نے محمد مرسی کی حکومت کو طاقت کے ذریعے برطرف کیا، پھر اس کو کچل دیا وہ جو احتجاج ہو رہا تھا، اور اس کے نتیجے میں پھر وہاں جو ایک جھانسا دیا گیا تھا محمد البرادعی کو کہ وہ یہ احتجاج منظم کریں اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے اور ان کی پارٹی جیتے گی، برسر اقتدار آئیں گے، وہ وعدہ ایفا نہ ہو سکا۔ جب مصر میں حالات کا دھارا بدل گیا، محمد مرسی اور ان کی جماعت معطوب ہو گئی، تو الیکشن کے بجائے جو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے تھے، جو آرمی کے سربراہ تھے، عبد الفتاح السیسی، وہ منظر پر آ گئے، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ اب محمد البرادعی جو اس دور میں صدام کے خلاف جو ایک ویسٹ نے شروع کی تھی کیمیائی ہتھیاروں کی ایک الزام تراشی اور کیمیائی ہتھیاروں کا ایک موجودگی کا پروپیگنڈا، اس میں بہت دیکھے جا رہے تھے محمد البرادعی ایک انٹرنیشنل ادارے کے نمائندے کے طور پہ۔ تو یہ ان کو یوں لگا کہ یہ پھر بروئے کار اس حد تک تو آئے کہ محمد مرسی کی حکومت سے انہوں نے پیچھا چھڑا لیا، جان چھڑا لی، لیکن محمد البرادعی کی جو کہ خواب ہے وہ بھی کبھی پورے نہیں ہو سکے۔ تو یہ اس ساری صورتحال پر
مسعود عبدالی نے بہت اچھے انداز سے ایک طویل کالم لکھا ہے، لیکن ایک پیرے پہ آ کے میں چونک سا گیا جب انہوں نے یہ کہا کہ جو تقریباً تیونس اور مصر کے بحران بالکل ایک ہی سٹائل میں چل رہے ہیں، جیسا کہ اس مرسی حکومت کی برطرفی کے لیے جو ایک ماحول بنایا گیا، جو ایک منظرنامہ تراشا گیا، جو کردار پیدا کیے گئے، پھر ان کرداروں سے کام لیا گیا، تقریباً یہی جو ہے وہ قیس سعید کی جو حکومت ہے، اور اب جو تیونس کے حالات ہیں اس میں بھی وہی ایکشن ریپلے ہو رہا ہے۔ یہاں جو مسعود عبدالی ہیں وہ ایک اہم کردار کا ذکر کرتے ہیں کہ گو کہ ان بحرانوں کے داخلی محرکات ہیں، لیکن یہاں ایک کردار ایسا بھی موجود ہے کہ جنہیں بلا شبہ ہم اس کا اسکرپٹ رائٹر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ میں انہی کی زبانی یہ پڑھوں گا تاکہ اس کو پورے سیاق و سباق کے ساتھ سمجھا جائے، اور پھر میں آخر پہ یہ بتاؤں گا کہ یہ پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران پر کس طرح منطبق ہوتی ہے بات۔ مسعود عبدالی لکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک خاموش کردار کا نام بھی لیا جا رہا ہے، یعنی تیونس کے حالات کے بارے میں۔ حزب اختلاف کا خیال ہے کہ اس منصوبے کے مصنف تیونس میں امریکہ کے سابق سفیر ڈونلڈ بلوم ہیں۔ جناب بلوم تیونس سے لیبیا میں امریکہ کے سیاسی اور سفارتی مفادات کی نگہبانی بھی کر رہے تھے، کیونکہ بدامنی کی وجہ سے امریکہ نے لیبیا میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا۔ مشرق وسطیٰ کے سیاسی اور صحافتی ذرائع کا خیال ہے کہ تیونس میں النہضہ کے خلاف صدارتی مارشل لاء کے نفاذ اور نئے دستور کی تصنیف میں موصوف نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ وہ 2015 سے 2018 تک یروشلم کے امریکی قونصل خانے میں تعینات تھے۔ وہ ایک سال کابل میں اور 2009 سے 2012 تک قاہرہ کے امریکی سفارت خانے میں کونسلر برائے سیاسی امور رہ چکے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب مصر کی تاریخ کے پہلے آزادانہ انتخابات ہوئے، جس میں اخوان المسلمون نے زبردست کامیابی حاصل کی، لیکن CIA اور اسرائیلی موساد کی مدد سے جنرل السیسی نے نو منتخب صدر کا تختہ الٹ دیا۔ جناب بلوم عراق اور کویت کے امریکی سفارت خانوں میں بھی اہم ذمہ داریاں انجام دے چکے ہیں۔ انہیں عرب اسرائیلی امور کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ امریکہ کی بدنام زمانہ رجیم چینج حکمت عملی کے ماہر بھی ہیں، اور عالمی تحریک اسلامی کے سیاسی اور سفارتی استحصال کے باب میں انہوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ جناب بلوم امریکہ کی سینئر فارن سروس سے وابستہ اور منسٹر کونسلر کے منصب پر فائز ہیں، یعنی سفارتی بیوروکریسی میں ان کا مرتبہ نائب وزیر خارجہ کے ایک درجہ نیچے ہے، اور آج کل جناب بلوم اسلام آباد میں امریکہ کے سفیر ہیں۔ جناب مسعود عبدالی لکھتے ہیں کہ زمینی حقائق کے سرسری جائزے سے تیونس کا حالیہ تنازع اس مصری ڈرامے کی شرطیہ نئی کاپی نظر آ رہا ہے جو 2013 میں کھیلا گیا۔ اس وقت مصر کے سیکولر و جمہوریت پسند عناصر نے صدر مرسی کی انتہا پسندی اور کرپشن کے خلاف انورٹڈ کاماز میں تحریک چلائی۔ تحریک کے روح رواں مایہ ناز جوہری سائنسدان اور دانشور ڈاکٹر محمد البرادعی تھے۔ مصر کے سلفی ملاں بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ مظاہروں کے دوران اخوان کے دفاتر پر حملے کیے گئے، اور جناب البرادعی نے فوج سے درخواست کی کہ ملک کو بچانے کے لیے سجیلے جوان آگے آئیں۔ ستم ظریفی کے گوشہ نشیں البرادعی کو اب دکھ ہے کہ انہوں نے جنرل السیسی پر اعتماد کیا، جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ صدر مرسی کو معزول کرتے ہی نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے گا۔ جناب قیس سعید بھی اپنے لانے والوں کا اعتماد کھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ جناب قیس سعید تیونس کے ڈاکٹر البرادعی ہیں، جو اپنے لیے تو کچھ حاصل نہ کر سکے، لیکن ایک ہنستے بستے جمہوری معاشرے کو انتشار کا شکار کر کے تالے آزماؤں کے لیے نرم چارہ بنا دیا۔ الجزائر، مصر اور فلسطین کے بعد تیونس اور عوامی امنگوں پر شب خون سے یہ حقیقت ایک بار پھر
واضح ہو گئی ہے کہ مغرب کے لیے وہی جمہوریت قابل قبول ہے جس کا قبلہ واشنگٹن یا برسلز میں ہو۔ یہ ہے وہ اہم حصہ اس آرٹیکل کا کہ جو پاکستان کے ساتھ ریلیٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک اس طرح کے بڑے اسٹریٹجسٹ کو پاکستان میں رجیم چینج کے فوراً بعد اسلام آباد میں تعینات کر دیا گیا، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ حکومت کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں، بہت سرکاری فنکشنز میں نظر آ رہے ہیں، پبلک مقامات پہ نظر آ رہے ہیں، عوام کے اندر نظر آ رہے ہیں، اور وہ کسی طور بھی دوسرے جو سفارتکار ہیں ان کی طرح ڈھکے چھپے انداز میں یا سفارتی سرکلز تک محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ حکومت کے ساتھ قدم سے قدم ملائے اور شانے سے شانہ ملائے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں نئے انتخابات کی کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے، ایک تحریک چل رہی ہے۔ عمران خان اور ان کے جو ہمدرد ہیں وہ تحریک چلا رہے ہیں، دباؤ کا ماحول بنا رہے ہیں، لیکن جو تیونس اور مصر کے اسکرپٹ لکھنے والی شخصیت اگر اسلام آباد میں بیٹھی ہے تو وہ بے سبب نہیں بیٹھی۔ اتنی تجربہ کار شخصیت، اتنے معروف اور اتنے تجربے کے حامل پس منظر کے ساتھ وہ اسلام آباد میں کچھ مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں، اور لگتا نہیں ہے کہ آسانی سے یہ سارا جو منظرنامہ بنا گیا ہے، جو تراشا گیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ اگر اس پس منظر میں بات کی جائے تو عمران خان اور ان کے ہمدردوں اور ہم نواؤں کے لیے ماحول خاصا مشکل نظر آ رہا ہے، خاصا تناؤ کا شکار نظر آ رہا ہے، اور اس منظر کو بدلنا اور اس بساط کو الٹنا ایک کار دارد ہی نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مال جیتے گا یا شاعر کی غزل جیتے گی۔ آج آپ سے یہی اس امریکہ میں مقیم اہم ایک ہمارے معروف دانشور کے مضمون کا یہ حصہ آپ سے شیئر کرنا تھا، جو پاکستان کے حالات پر بھی پوری طرح منطبق ہوتا ہے، صادق آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔